أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج کی 17واں انجمن میں اپنی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے نماز کی اہمیت. اسلامی بھائیوں، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ وہ کون سی چیز ہے جو سرور قونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مصیبت اور پریشانی کے وقت ایک مومن کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کی بنیادی 5 ارکان میں توحید کے بعد دوسرا اہم رکن ہے، تو یقیناً آپ یہی جواب دیں گے کہ وہ چیز نماز ہے. یہی نماز ہے جس کو جان بوجھ کر ترک کرنے والا حدیث کی روشنی میں کفر و ارتکاب کرتا ہے. یہی نماز ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو. یہی نماز ہے جس کے بارے میں سرور قونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ. آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. یہی نماز ہے جس کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہیں اذا حزبه امر صلى، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی آپ نماز میں مشغول ہو جاتے. اسلامی بھائیوں، کس قدر افسوس کا مقام ہے دین کا اتنا عام ستون، کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والی عبادت، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آج ہم اس سے غافل ہیں. اپنے آپ میں منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی، حالانکہ ان منافقین کا انجام قرآن مجید میں کافروں سے بدتر بتلایا گیا ہے. مگر ان منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب وہ نماز کے لیے اٹھتے تو سستی اور کائلی کے ساتھ اٹھتے، مگر نماز پڑھتے ہیں. گویا ہماری حالت ان منافقوں سے بدتر ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ اذان ہوتی رہتی ہے اور ہم میوزک میں، ٹی وی میں، کھیل کود میں اور اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہیں. ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رہتی. کیا حال ہوگا ہمارا اپنے رب کے بارگاہ میں. میرے بھائیوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کو کس جرم کی پاداش میں جہنم کی سزا ملی ہے، تو وہ اپنا پہلا جرم یہی بتلائیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں. واحد عبادت ہے جس کے بارے میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو. واقعی میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.